بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دیکھو، پرسوں سے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اتفاق، تو اتفاق کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اتفاق کیا چیز ہے، اتفاق میں بہت بڑا طاقت ہے۔ تو اس کے بعد جب اتفاق یہ سبق ہم نے ختم کیا، اس کے بعد اس کے سوالات آ گئے۔ تو سوالات ہم نے کیے یہاں جو تھے، یہ کل ہم نے کیے کہ بوڑھے باپ کے کتنے بیٹے تھے، اتفاق کی طاقت کو باپ نے کیسے اپنے بیٹوں کو سمجھایا وغیرہ، یہ سوالات جو تھے یہ ہم نے کل کیے۔ اب تیسرا سوال جو تھا کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جملے بنائیں، یہ بھی کل ہم نے کیا۔ پھر ہے خالی جگہوں کو پورا کیجیے، کہ یہ بھی ہم نے کیا، لیکن ہمیں آج جو کرنا ہے وہ پانچواں سوال ہے، وہ ہے پانچواں سوال۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ یعنی اسم وہ کلمے ہیں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کریں۔ یعنی ہمیں پانچواں سوال جو ہے یہ اسم کے بارے میں ہے، یہ اسم کے بارے میں۔ یہ میں نے لکھا کہ اسم جو ہے، یہاں میں نے آپ کو لکھا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اس سے ہم اسم کہتے ہیں۔ دیکھو، اصل میں اسم جو ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے کچھ نہ کچھ نام ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے کچھ نہ کچھ نام ہیں، انہی ناموں کو ہم اسم کہتے ہیں، انہی ناموں کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ نے دیکھو احمد جو ہے یہ ایک لڑکے کا نام ہے، تو نام ہے۔ سری نگر جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح کرسی جو ہے یہ ایک چیز کا نام ہے۔ اس طرح اقبال جو ہے یہ ایک لڑکے کا نام ہے، یہاں اقبال ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ کفارہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، قلم یہ ایک چیز کا نام ہے۔ تو اسی کو ہم نے کہا کہ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اسم جو ہے یعنی کسی بھی انسان کا نام ہو، کسی بھی جانور کا نام ہو، کسی بھی جگہ کا نام ہو، کسی بھی پرندے کا نام ہو، تو یا کسی بھی چیز کا نام ہو تو اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اب اسم جو ہے کچھ مثالیں میں نے یہاں دی، اب کچھ مثالیں آپ خود بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ، جیسے قلم ہے، ایمن لڑکا ہے، کتاب ہے، بارہمولہ جگہ کا نام ہے، میز ایک چیز کا نام ہے، کاپی ایک چیز کا نام ہے، سوپور ایک جگہ کا نام ہے۔ تو یہ باقی مثالیں آپ خود دے سکتے، یہ ہیں اسم۔ یعنی اب اسم ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو بھی چیز ہے ان کے نام جو ہے ان کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اب دوسرا اسی کے ساتھ دوسرا جو اس نے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ تمام تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ واحد اور جمع، واحد اور جمع۔ تو یہ واحد اور جمع جو ہے، دیکھو یہاں میں نے لکھا تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں کیا کیا ہے؟ واحد اور جمع۔ واحد کس کو؟ ایک اسم کو واحد کہتے ہیں، مثلا کتاب، لڑکی، لکڑی۔ دیکھو ایک چیز، چاہے ایک قلم ہو، کوئی بھی ایک چیز ہو، اس کو ہم، یا ایک انسان ہو، ایک چیز ہو، یا ایک جگہ ہو، اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، ایک چیز کو واحد۔ ایک سے زیادہ، چاہے دو ہو، تین ہو، چار ہو، 10 ہو، 50 ہو یا 100، ایک سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم جمع کہتے ہیں۔ اب واحد تعداد کے لحاظ سے اب اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے اب اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واحد، ایک ہے جمع۔ اور واحد جو ہے، واحد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک اسم کو واحد کہتے ہیں، ایک اسم کو واحد کے واحد اسم آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اسم کسی بھی چیز کا نام ہو۔ تو ایک چیز جو ہے یہ اسم ہے، ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ اسموں کو جمع کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ جتنے بھی اسم ہوں گے، یعنی ایک سے زیادہ جتنے بھی چیزیں ہوں گے، ہاں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے۔ جیسی کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ہاں، اس کے علاوہ دو کتابیں ہوں یا دو سے زیادہ جتنی بھی کتابیں، ان کو ہم کہیں گے کتابیں۔ ایک کو کہیں گے کتاب، ایک سے زیادہ کو کہیں گے کتابیں۔ اسی طرح لڑکی، یہ ایک لڑکی ہے۔ جب ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں گے، دو ہوں گے، تین ہوں گے، تو لڑکی کے بدلے ہم کہیں گے لڑکیاں۔ ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے، 10 ہو یا 5 ہو، ہم ان کو لڑکیاں کہیں۔ اسی طرح لکڑی، ایک لکڑی ہو تو اس کو ہم لکڑی کہیں گے، ہاں، لیکن جب ایک سے زیادہ ہو تو اس کو ہم لکڑیاں کہیں گے۔
اب اسی طرح اس نے پھر سوال دیا کہ اب نیچے دیے گئے الفاظ کے سامنے واحد کے مقابلے میں جمع اور جمع کے مقابلے میں واحد لکھے۔ تو اب کچھ الفاظ اس نے دیے ہیں نیچے کہ ان کو کیا کرنا ہے، جو واحد ہے اس کے مقابلے میں اس کو جمع لکھنا ہے۔ جو واحد ہے ایک ہے اس کو جمع لکھنا، جمع کیا آئے گا، تو جو جمع ہے تو اس کو واحد لکھنا ہے۔ دیکھو جیسے واحد اور جمع، یہاں بیٹا دیا، بیٹا کیا ہے، یہ ایک بیٹا ہے، ہاں، اس لیے یہ واحد ہے، ہم نے واحد کے نیچے بیٹا لکھا۔ اس کی جمع کیا آئے گی، بیٹے، بیٹا بیٹے، جمع اس کی بیٹا ہے۔ اس طرح یہاں لکھا اس نے بچے، بچے جو ہے یہ جمع ہے، کیونکہ بچے جو ہے بہت سارے بچے ہوں، دو یا دو سے زیادہ جتنے بچے ہوں گے ان کو ہم بچے کہیں گے، لیکن ایک کو کیا کہیں گے، ایک کو کہیں گے بچہ۔ یہاں لکھا میں، اس لیے واحد کے نیچے ہم لکھیں گے بچہ، تو جمع کے نیچے لکھیں گے بچے۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو ہے کاپی، کاپی جو ہے یہ ایک کاپی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد ہے، یہ واحد کے نیچے ہم لکھیں گے، تو اس کا جمع کیا آئے گا، کاپیاں، تو یہ ہم جمع کے نیچے لکھیں گے کاپیاں۔ اس طرح پنسلیں، پنسلیں جو ہے یہ جمع ہے، یعنی بہت سارے پنسلوں کو یا دو سے زیادہ جتنے پنسلیں ہوں گے اس کو ہم پنسلیں کہیں گے، تو ایک کو کیا کہیں گے، پنسل، مثال کے طور پر یہ پنسل ہے، اس کو ہم کہیں گے پنسل۔ جب دو تین پنسل ہوں گے تو ان کو کہیں گے ہم پنسلیں، اس لیے پنسل ہم نے واحد کے نیچے لکھا، پنسلیں جمع کے نیچے لکھا۔ اس طرح غلطی، کسی وقت کسی کو غلطی ہو جاتی ہے، ہم بولتے ہیں اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کی، لیکن جب وہ بار بار غلطی کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ غلطیاں، بار بار غلطیاں کر رہا ہے، یہ بار بار غلطی، تو غلطی جو ہے یہ واحد ہے، غلطی جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع جو ہے وہ آئیں گے غلطیاں۔ پھر اس کے بعد یہ اب واحد اور جمع ہے۔ اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، کتاب، کتابیں، قلم، قلمیں، ہے نا، دکان، دکانیں، سڑک، سڑکیں، تو یہ واحد اور جمع آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بنانا 5 10 واحد جمع بنانا آپ خود بھی۔ اس طرح چھٹا سوال جو ہے، اتفاق کے موضوع پر 5 جملے لکھے، اتفاق کے موضوع پر 5 جملے لکھے۔ دیکھو اتفاق کے موضوع پر ہیں، اتفاق کے موضوع پر 5 جملے لکھے، ہم نے لکھا جیسے اتفاق میں طاقت ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اتفاق بہت بڑی دولت ہے، اتفاق جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ اتفاق میں رہنے سے فائدہ ہوتا ہے، یہاں سے ہے، کیونکہ دیکھو اتفاق سے کتنا بھی مشکل کام ہو، اگر ہم اتفاق سے کریں گے تو وہ مشکل کام بھی آسانی سے حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کام ہو لیکن ہم اتفاق سے نہ کریں تو وہ بھی بہت بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح چوتھا جملہ ہم نے لکھا، نا اتفاق سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھو اگر انسان نا اتفاقی سے رہے تو جس طرح ہم نے پڑھا اس کہانی میں کہ نا اتفاقی سے یہ ساتوں بیٹے آپس میں جھگڑا کرتے تھے تو ان کو نقصان پہنچتا تھا، لیکن جب وہ انہوں نے کہا کہ ہم اتفاق سے رہیں تو وہ کوئی بھی مشکل کام حل کر سکتے ہیں۔ تو نا اتفاق سے انسان کو برہا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اتفاق سے انسان کسی بھی مشکل کام کو حل کر، یعنی کتنا بھی بڑا مشکل کام ہو انسان اس کو اتفاق سے حل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہیں اتفاق اور اس کے سوالات۔ تو یہ سوالات جو میں نے لکھے ہیں، کل بھی آپ کو بھیجے ہیں، آج بھی، تو یہ سوالات آپ اپنے یا ویڈیو پہ بھی دے سکتے ہیں یا میں آپ کو پھر بھیج دوں گا، تو یہ سوالات آپ حل کرنا، یہ سوالات آپ کس پہ، کاپی پہ لکھنا۔